یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں بہت ہی پیارے سے پروگرام میں، جس پروگرام کا نام ہے بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ جی ہاں، بچوں کی شام پروگرام کا نام ہے، اور ہر ایپیسوڈ کی طرح اس ایپیسوڈ میں بھی جو ہے ہم تلاوت قرآن پاک سے آغاز کریں گے، اور پھر جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جائیں گے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدن چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں سیگمنٹس کی جانب، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو درود شریف کی فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو ہم مل کر پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ جی صفی اللہ بھائی، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی صفی اللہ بھائی، آج آپ ہمیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ میں آج آپ کو سورۃ الفیل کی تلاوت سناؤں گا۔ ماشاء اللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین یاد رہے، جہاں کہیں پر بھی تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہو، ہمیں جو ہے ادب و احترام کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کو سننا چاہیے، اور باتیں وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، باتیں وغیرہ نہیں کرنی چاہیے۔ جی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ
فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. صفی اللہ بھائی، آپ نے تلاوت قرآن پاک کی، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے، آمین. اور اللہ پاک آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. جی ہاں، اور اس سیگمنٹ میں ہم کریں گے آپ سے آج کا سوال، اور سیگمنٹ کا نام ہے آج کا سوال. بچوں کی شام. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سوال جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بتائیے وہ کون سی نماز ہے جس کے لیے 2 اذانیں دی جاتی ہے. بتائیے وہ کون سی نماز ہے جس کے لیے 2 اذانیں دی جاتی ہے. سوال میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. سوال ہے بتائیے وہ کون سی نماز ہے جس کے لیے 2 اذانیں دی جاتی ہے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شام. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور ہمارے ساتھ جو ہے حسن بھائی موجود ہیں. کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی حسن بھائی، کون سی نعت سنائیں گے؟ سرور کہوں کے مالک و مولا کو تجھے. ماشاء اللہ، جی شروع کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرور کہوں کے مالک کو مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کے مالک کو مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا زیبا کہوں تجھے. اللہ جس میں منور کتاب سے، اللہ جس میں منور کتاب سے. تجلا کہوں تجھے. مجرم ہوں اپنے افکار سامان کروں شاہ. مجرم ہوں اپنے افکار سامان کروں شاہ.
شاہ میں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اللہ ماشاء اللہ حسن بھائی آپ نے جو ہے نعت پڑھی بہت ہی پیارے انداز میں. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرمائے, آمین. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, میں جو ہے سوال دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. پیارے بچوں, میں نے آپ سے سوال کیا ہے, بتائیے وہ کون سی نماز ہے جس کے لیے 2 اذانیں دی جاتی ہے. بتائیے وہ کون سی نماز ہے جس کے لیے 2 اذانیں دی جاتی ہے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین آئے نعرے لگاتے ہیں, محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبی سب سے آخری نبی, آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی, شاہ ہر دوسرا سب سے آخری نبی, تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی, ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی, ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی, ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی, عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی, عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی, اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی, خواجہ کا نظریہ سب سے آخری نبی, رضا کا نظریہ سب سے آخری نبی, نظریہ عطار کا سب سے آخری نبی, نظریہ غوث کا سب سے آخری نبی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں واقعہ سنیں. بچوں کی شام. پیارے پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے آئیں واقعہ سنیں, اور انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں جو ہے ہم انشاءاللہ واقعہ سنیں گے, اور ہمارے ساتھ جو ہے احمد رضا بھائی موجود ہے. جی کون سا واقعہ سنیں گے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے. ماشاء اللہ, جی شروع کریں. پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت سارے مرید ہیں جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کا ادب کرتے ہیں. آئیں آج ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں سے ریلیٹڈ ہی کچھ سنتے ہیں. حضرت عمر بازار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, ایک بار جمعے کے دن میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جامع مسجد میں طرف جا رہا تھا. میں نے سوچا کہ حیرت ہے, جب بھی مرشد کے ساتھ جمعے کی مسجد کی طرف آتا ہوں تو سلام کرنے والوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے, چلنا مشکل ہو جاتا ہے. آج تو کوئی دکھ نہیں رہا. میرے دل میں بس یہ خیال آیا ہی تھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے, اور بس پھر تو بہت سارے لوگ ہاتھ ملانے آ گئے, یہاں تک کہ میرے اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیچ میں بہت سارے لوگ آ گئے. میرے دل میں آیا کہ اس سے تو اچھا وہی تھا کہ جب لوگ نہیں آ رہے تھے. دل میں یہ خیال آتے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے فرمایا, اے عمر, تم ہی تو ہجوم چاہتے تھے, تم جانتے ہو نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں, اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں اور چاہوں تو دور کر لوں. سبحان اللہ. پیارے بچوں, دیکھا آپ نے کہ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
اللہ پاک نے یہ پاور بھی تھی کہ جسے چاہیں اپنے قریب کریں اور جسے چاہیں خود سے دور کریں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اللہ پاک نے ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ پاور بھی دی کہ وہ کسی کے دل کی بات جان لیں اور ان کی خواہش پوری بھی کر دیں۔ پیارے بچوں، ہمارے غوث پاک اپنے مریدوں سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے ایک واقعہ سنا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرید کے دل کی خواہش پوری فرمائی۔ اس طرح جب کوئی مرید کسی مشکل میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مدد مانگتا ہے تو آپ اپنے مرید کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا احمد رضا بھائی، ان کا نام جو ہے حضرت عمر بزار ہے۔ بزار۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئے مدنی مقصد دہراتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئے آپ کی کال شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا نام شاہ زمان اختاری ہے، میں شاہپور جامعہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیارے ہمراہ بھائی، میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آج کے سوال کا جواب دے کے جمعے کی نماز محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی، نظریہ غوث کا سب سے آخری نبی، نظریہ اتار کا سب سے آخری نبی۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، میں جو ہے سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سوال ہے، بتائیے وہ کون سی نماز ہے جس کے لیے 2 اذانیں دی جاتی ہے؟ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تذکرہ ہے قرآن میں۔ بچوں کی شام۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے تذکرہ ہے قرآن میں، اور اس سیگمنٹ میں جو ہے ہمارے ساتھ سعد بھائی موجود ہے۔ جی سعد بھائی، شروع کریں۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں نیک لوگوں کا تو ذکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ برے لوگوں کے بھی واقعات ہیں جنہیں پڑھ کر لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو برے اور نافرمان لوگ تھے، ان کا انجام کیا ہوا۔ آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں جس کے بارے میں سننے والے ہیں وہ ابلیس یعنی شیطان۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر ہے۔ آئیے ان میں سے ایک آیت سنتے ہیں۔ اللہ پاک پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ ابلیس، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا کیا گیا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا۔ اب ابلیس 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا، اور 20,000 سال تک فرشتوں کو واعظ اسپیچز سناتا رہا، اور 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا، اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد، اور دوسرے آسمان میں زاہد، اور تیسرے آسمان میں عارف، اور چوتھے آسمان میں ولی، اور 5ویں آسمان میں تقی، اور 6ٹھے آسمان میں خازن، اور 7ویں آسمان میں عزازیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا۔ یہ اپنے انجام سے بے خبر تھا۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے اچھا سمجھنے لگا، اور اللہ پاک سے کہنے لگا، میں ان سے بہتر ہوں تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور انہیں مٹی سے۔ یوں شیطان نے تکبر کیا اور اللہ پاک کی نافرمانی، اور پھر اللہ پاک اس سے ناراض ہو گیا، لیکن یہ باز نہیں آیا۔ اب یہ اللہ پاک کے بندوں کو بہکاتا رہتا ہے، لیکن جو اللہ پاک کے مخلص بندے ہیں انہیں گمراہ نہیں کر پائے گا۔
اور جو کوئی شیطان کی پیروی کرے گا، اس کے راستے پر چلے گا تو قیامت کے دن اسے بھی سزا ملے گی۔ اللہ پاک ہم کو شیطان کی چالوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ جی ہاں، اور اس سیگمنٹ میں جو ہے عقل کا جو ہے امتحان ہوگا، اور سیگمنٹ کا نام ہے امتحان آپ کی عقل کا۔ بچوں کی شام۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے امتحان آپ کی عقل کا۔ جی ہاں، امتحان آپ کی عقل کا سیگمنٹ ہے، اور اس سیگمنٹ میں جو ہے یہاں پر موجود حاضرین سے جو ہے سوالات ہوں گے۔ تو آپ سب ریڈی ہیں؟ جی۔ تو مائک لے لیں آپ جی، اور مائک آپ دے دیں، سیدھے ہاتھ سے مائک دینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے مائک لینا ہے، اور تحفہ بھی جو ہے سیدھے ہاتھ سے لینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے دینا ہے۔ تو آئے سوالات شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، آخری آسمانی کتاب کا نام بتائیے۔ آخری آسمانی کتاب کا نام بتائیے۔ آپ بتائیں گے؟ بتائیں۔ قرآن مجید۔ قرآن پاک۔ جی، جواب درست دے دیا ہے، ماشاء اللہ۔ آپ کو جو ہے تحفہ بھی دیا جائے گا۔ شکریہ نہیں بولتے، کیا بولتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ جب بھی کوئی چیز ملے تو جس نے دی ہے اس کو جو ہے جزاک اللہ بولا ہے، اور شکریہ بھی بولیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ہے زیادہ بہتر یہ کہ آپ جو ہے جزاک اللہ خیرہ بولیں۔ تو اگلا سوال ہے، سب سے پہلے حسد کس نے کیا تھا؟ شیطان نے یا انسان نے؟ سب سے پہلے حسد کس نے کیا تھا؟ شیطان نے یا انسان نے؟ جی آپ جواب دیں۔ شیطان نے۔ شیطان نے جواب درست دے دیا ہے، ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ آپ کو بھی تحفہ دیا جائے گا، آمین۔ جی نیکسٹ کوشچن، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مزار کس شہر میں ہے؟ جی کون بتائے گا اس کا جواب؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مزار کس شہر میں ہے؟ چلے آپ بتا دیں سعد بھائی۔ مدینہ پاک، مدینہ شریف۔ مدینہ شریف میں جواب درست دے دیا ہے، ماشاء اللہ۔ آپ کو جو ہے تحفہ دیا جائے گا، آمین۔ جی نیکسٹ کوشچن، امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی کا نام کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی کا نام بتانا ہے۔ جی آپ کو معلوم ہے؟ نہیں؟ چلے آپ بتا دیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، جواب درست دے دیا ہے، ماشاء اللہ۔ جی لاسٹ کوشچن، سیگمنٹ امتحان آپ کی عقل کا لاسٹ کوشچن ہے، دعا کتنے ہاتھ اٹھا کر کرنی چاہیے؟ آپ کو جواب معلوم ہے؟ دعا کتنے ہاتھ جو ہے اٹھا کر کرنی چاہیے؟ نہیں معلوم؟ دعا میں کتنے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ چلیں جی مائک میں بتائیں نا۔ 2 ہاتھ۔ جی ہاں 2 ہاتھ اٹھاتے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر جواب درست دے دیا ہے، ماشاء اللہ۔ یہ لیں جی۔ تو پیارے پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی جو ہے کچھ کالز پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی میرا نام عمر شاپور جانا کر رہی ہوں۔ ماشاء اللہ۔ پروگرام بچوں کا بہت اور بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ آج کے سوال کا جواب ہے کہ قسمت سے ہمارا منظر جزاک اللہ خیرہ، آمین، ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام فاطمہ بی بی ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ آپ کے سوال کا جواب ہے جمعہ کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل، ماشاء اللہ۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا
ہمارا مدنی چینل ماشاء اللہ آپ نے بھی جو ہے سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں درست جواب بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد عباد ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے جمعہ کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ. جی آپ نے سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ بھی جو ہے میں جواب بتا دیتا ہوں. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میں نے سوال کیا تھا بتائیے وہ کون سی نماز ہے جس کے لیے 2 اذانیں دی جاتی ہے، جس کا درست جواب ہے جمعے کی نماز. کیا درست جواب ہے؟ جمعے کی نماز. اور آپ نے جو جواب دیا ہے سب نے جو جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام بچوں کی شام کا وقت اختتام تک پہنچا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ پروگرام اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل.